فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ویکلی عید کا دن جمعہ کی طور پر عطا فرمایا، جمعہ کی شکل میں۔ جمعہ کیا ہے؟ ہفتہ واری عید کا دن ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے ہفتہ واری عید کا دن ہے۔ دنیا میں جو غیر ایمان والے ہیں، انہوں نے شروع ہی سے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے فتنے شروع ہوئے اور انہوں نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، دین کے کام کرنے والوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف ان کی سازشیں رہی ہیں۔ یہاں تک کہ خود میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں انہوں نے فتنے شروع کر دیے تھے۔ جو فتین تھے انہوں نے اپنا فتنہ شروع کر دیا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہو گئے۔ انہیں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اور پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ ایک تو جھوٹی جو ہے نبوت کا دعویٰ، اوپر سے جو وقت کے نبی ہیں ان کو خط، بولتے نہیں ہماری زبان میں چوری سینہ زوری کر کو، چوری سینہ زوری، ایک تو کام غلط کر رہا ہے اور پھر اوپر سے یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا، اور خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ دیکھو تم بھی اللہ کے رسول، میں بھی اللہ کا رسول، تم بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ آدھی آدھی زمین بانٹ لیں، آدھی زمین پر تمہاری نبوت، آدھی زمین پر میری نبوت، آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، آدھی زمین پر تم اپنے رسالت کا کام کرنا، اپنے نبوت کا کام کرنا، آدھی زمین پر میں کام کروں گا، 50-50 پارٹنرشپ میں نبوت کا کام کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خط کا جواب لکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط مسیلمہ کذاب کے نام، اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ، اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ۔ کذاب کہتے ہیں عربی میں جھوٹے کو، کوئی جھوٹ بولے، بار بار جھوٹ بولے تو آدمیاں اسے کیا لقب دیتی؟ اے انہیں جھوٹا اگر کو بولتے نہیں، اس کی بات کا کیا بھی اعتبار نہیں کی بھئی اے ایک نمبر کا جھوٹا ہونے، منہ کھولت خالی جھوٹے باتیں بولتا سو۔ تو جیسا اردو میں جھوٹا بولتی نا، یہ عربی میں اسے کذاب کہتے ہیں، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کذاب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ جواب لکھے کہ یہ محمد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ہے، کس کو؟ مسیلمہ کذاب کو۔ اس کا نام صرف مسیلمہ تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے اس کو کذاب کہا تو اس کے بعد سے پوری دنیا میں اس کی پہچان جو ہوئی وہ کذاب کے ساتھ ہی ہوئی۔ آج آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مسیلمہ بولے تو معلوم نہیں ہوتا کون، اس کے ساتھ کذاب لگانا یعنی جھوٹا مسیلمہ۔ پھر اس کے بعد سے وہ اسی نام سے مشہور ہوا، مسیلمہ کذاب۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں
فتنے اپنے سر اٹھانا شروع کر دیے تھے، فتنہ پرور پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اللہ کے فضل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پیارے نبی کے بعد ان کے دور میں جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا سلسلہ، یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ خود پیارے نبی نے ایک جماعت تیار کی تھی وہاں اس طرف بھیجنے، پھر پیارے نبی کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جماعت کو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بعد میں ایمان لے کر آئے نا، ان کے دل میں تمنا تھی کہ میں نے پیارے نبی کے چچا کو زمانے جاہلیت میں میرے ہاتھوں، میں ایسا بدنصیب ہوں، میرے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے، تو وہ دعا کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی ان سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے سامنے مت آنا، تم، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ دور علاقے میں رہتے تھے، اور پھر انہوں نے دل میں یہ تمنا کر لی تھی، یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ، زمانے جاہلیت میں مجھ سے ایک غلطی، بڑی غلطی ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ ایمان کی حالت میں مجھ سے کوئی ایسا بڑا کام ہو کہ جس سے میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پھر اللہ نے ان سے کام لیا، انہی کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب کا قتل ہوا۔ انہی کے ہاتھوں اللہ نے کس کو ختم کیا؟ مسیلمہ کذاب کو، نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا مسیلمہ کذاب، اس کا قتل انہی کے ہاتھوں۔ اب بہرحال تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جھوٹے دعوے کرنے والوں کا فتنہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ان کی خلافت کا دور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب اور ایسا جلال دیا تھا، ان کا ایسا دبدبہ تھا، یہ فتین کیا سر اٹھائے، شیطان خود بھاگ جاتا تھا نا ان سے شیطان ڈرتا تھا، تو فتین جو تھے وہ ختم نہیں ہوئے تھے، اندر اندر تھے، لیکن فتینوں کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لیکن اندر اندر وہ کام کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے؟ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، جبکہ پورا امن و امان ہے، فجر کی نماز کے لیے جب مسجد نبوی میں ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جو دشمن تھا، بدنصیب بدبخت انسان، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا، اور وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ اسی زخم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص، وہ ذاتی دشمنی تھی، اس نے شہید کر دیا، معاملہ ختم، لیکن معاملہ ایک شخص کا نہیں تھا، وہ پوری ایک جماعت تھی فتینوں کی، وہ فتینوں کی جماعت میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، پوری ایک جماعت تھی، وہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایک ہے جس نے پتہ نہیں کیا اس کا غصہ تھا، کیا اس کا معاملہ تھا، اس نے حضرت، لیکن وہ ایک نہیں تھا، اس کے پیچھے پوری جماعت تھی منافق و فتینوں کی۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا، اس نے اپنے آپ کو بھی مار دیا، خودکشی کر لی اس نے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا جو نیٹ ورک ہے، اس کی جو جماعت ہے، اس کے پیچھے جو فتنے پھیلانے والوں کی، ان کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے، ایک جو بہت بڑی ایک سازش وہ لوگ رچ رہے ہیں، اس سازش کا علم ہی نہ ہو، اس لیے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد وہ خود بھی جہنم کو چلا گیا، وہ خود بھی اپنے آپ کو اس نے ختم کر لیا۔
پھر اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع میں تو بہت امن و امان تھا، اور حکومت کا دائرہ بھی، باؤنڈری بہت پھیل چکی تھی۔ 44 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں کی حکومت، خلافت۔ اب فتنہ پھیلانے والوں جو ہے انہوں نے فتنہ پھیلانا شروع کیا۔ ہر جگہ امن و امان تھا، ہر علاقے میں امن و امان تھا، کوئی بدامنی کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن فتینوں میں سے ایک شخص جو سب سے بڑا سربراہ تھا، جس کا نام عبداللہ ابن سبا تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یہودی تھا۔ اس نے بہت زبردست فتنہ پھیلایا۔ شروعات کیسے کی اس نے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر، اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو فالوورز تھے، اس کی اتباع کرنے والے، ان لوگوں کا ذہن بنایا۔ وہ لوگ ایک ایک علاقے کو جاتے۔ بھئی اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جیسے آج سہولتیں ہیں، ویسے اس زمانے میں سہولتیں تو نہیں تھی۔ ایک علاقے والے دوسرے علاقے کو اتنی جلدی جا بھی نہیں سکتے تھے، تو یہ لوگ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ لوگ کوفہ کو گئے، اور کوفہ کو جا کر پھیل جاتے تھے لوگوں میں، لوگوں سے بات چیت کرتے، سلام کلام کر کے خیر خیریت پوچھتے، بھئی کیسے ہیں آپ؟ تو وہ بتاتے الحمدللہ ہم اچھے ہیں، امن و امان میں ہیں، اللہ کا فضل ہے، بہت امن سے ہیں۔ تو ان کو بتاتے بھئی آپ لوگ تو امن سے ہیں، عراق کا جو گورنر ہے بہت بڑا ظالم ہے، لوگوں پر بہت ظلم کر رہا ہے، وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب پھر جب وہ کوفہ سے عراق کو جاتے تو عراق والوں کو پوچھتے بھئی کیسے ہیں آپ لوگ؟ وہ لوگ وہاں بتاتے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اللہ کے فضل سے ہم لوگ امن و امان کے ساتھ ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آرام سے ہیں۔ تو عراق والوں کو بتاتے بھئی آپ لوگ تو امن و امان کے ساتھ ہیں، وہاں کوفہ والے بڑے پریشان ہیں، ان کا جو گورنر ہے بہت بڑا ظالم ہے، ان پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہر علاقے کو جاتے، عراق سے بصرہ جاتے، یمن جاتے، ایران جاتے، اور وہاں کے لوگوں کو جا کر ایسی ہی باتیں پھیلاتے۔ اور آپ جانتے ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں جھوٹی باتیں یہی لوگ سنا رہے ہیں، آج تک سنا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا میں جھوٹ بولنے میں سب سے بڑی مہارت جو حاصل ہے وہ انہی لوگوں کو ہے، یہودیوں کو۔ اس وقت بھی عالمی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جھوٹ جو پھیلائے ہوئے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں، اللہ کی قسم پوری دنیا میں یہودیوں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں خبریں، نہیں پہنچتی، صحیح خبریں نہیں پہنچتی، کیا پتہ غزہ کے بارے میں، کیا پتہ۔ تو انہوں نے پوری دنیا میں ایوارڈ حاصل کیا ہے، انعام حاصل کیا ہے، کس پر؟ کہ ہم سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ حقیقت کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ تو اس وقت بھی جھوٹی باتیں پھیلا کر اب لوگ یہ سمجھنے لگے، کوفہ والے یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں امن و امان سے ہی، لیکن عراق میں ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ عراق والے یہ سمجھتے تھے ہمیں امن و امان سے ہی، کوفہ میں ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ دونوں مل کر یہ سمجھتے تھے ہم امن و امان میں ہی، بصرہ میں ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے جھوٹی باتیں پھیلا کر سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بڑا فتنہ انہوں نے کھڑا کر دیا، اور پھر کامیاب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ فتین جو ہے اور فتنے پھیلاتے تھے، تو اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عراق کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے اپنے علمی بصارت کے ذریعے انہوں نے ایک اجتہاد کیا کہ اگر میں عراق کی حکومت چھوڑ دوں گا تو یہ فتینوں کے ہاتھ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ انہوں نے عراق کی حکومت سنبھال لی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کوفہ میں کہ اگر میں حکومت چھوڑ دوں تو پھر یہ فتین جو ہے اور زیادہ فتنہ پھیلائیں گے، تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں کی حکومت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی۔ لیکن فتینوں کے فتنے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان فتنوں کے فتنے کی وجہ سے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور دنیا میں بڑی بڑی دو جنگیں ہوئیں، جنگ صفین اور جنگ جمل۔ پورا فتنوں کا ہاتھ تھا اس میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، انہوں نے کوفہ کو سنبھالا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کو سنبھالا۔ ادھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور علاقے کو سنبھالا۔ اب فتینوں نے دیکھا کہ یہ تو مضبوط ہو رہے ہیں، ہماری دال نہیں گل رہی ہے، اس لیے فتینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور پھر یہ طے کیا کہ ایک ہی مرتبے میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی سیم وقت میں ان تینوں کو ختم کر دینا۔ کس کس کو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت تھے۔ ان تینوں کو ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مرتبہ میں ختم کر دیں گے تو پوری دنیا سے صحابہ کرام کی صف اول کی جو قیادت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ہماری حکومت ہوگی، پھر ہم جسے چاہیں بٹھائیں گے، جسے چاہیں اتاریں گے۔ پھر یہ مشورہ کر کے انہوں نے 3 آدمیوں کو طے کیا کہ اب ان کا کام کیا ہے۔ یہ تینوں، ایک حضرت امیر معاویہ کو ختم کرنا ہے، ایک کی ذمہ داری حضرت عمر بن عاص کی، اور ایک کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہی وقت فجر کے وقت میں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے جو سازش کی تھی وہ سازش ناکام ہو گئی۔ وہ بدبخت بد نصیب انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش میں جو نکلا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، مسجد کو تشریف لے، کیونکہ امیر المومنین تھے، فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور فجر کی نماز لمبی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں قرأت کیسی ہوتی تھی؟ لمبی ہوتی تھی۔ بھی بولو نا کیسی ہوتی تھی؟ یہ سنت ہے، فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کی رکعتیں لمبی ہوں، ذرا زیادہ قرأت ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ آج ہمارے امام صاحبہ لمبی قرأت کر دلت کیا ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہ بول تم نا، کیا ہوتا نہ کو، کیا ہو رہا ہے؟ لمبی قرأت ہوگی تو محلے والے محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسرے محلے کو جاتے کہ بھی کیا قصہ، گھر کے بازو مسجد ہے نا، وہ چھوڑ دل کو اتنی دور رہی نا، نہیں بھی ذرا بہت یہاں جلدی ہو جاتا ہے، نہیں بات۔ نماز کے بعد بھی ہمارے کام ہیں، کہاں کی جانا، جاگنگ کو جانا، واکنگ کو جانا، ورزش کو جانا، دوستاں سب جبتے رہتی ہیں، اس کے واسطے یہاں جلدی ہو جاتی ہے۔ یہاں تو لمبی قرأت اگر ہمارے امام صاحب کریں تو اگر امام صاحب کا احترام دل میں ہے، عزت ہے، ادب ہے، تو کیا کرتی؟ امام صاحب کو کیا بھی نہیں بولتے، ہمیں وہ مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد کو جہاں جلدی ہوتی چلے آتی۔ نہیں، امام صاحب کا ادب احترام کیا بھی نہیں ہے اگر کو بولے تو ہمیں وہاں جھرتی امام صاحب کو بدلا ڈالتی،
ختم، ٹاٹا بائے بائے، چلو تمہیں ایسے یا تو ہمیں ہٹ جاتی، نہیں تو امام صاحب کچھ ہٹا دیتے ہیں، 2 میں سے کیا بھی ایک۔ ایسا نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قرأت لمبی ہو۔ قرأت کیسی ہو؟ لمبی ہو۔ انسان رات بھر سو کر اٹھا، پھر صبح کو جب وہ بیدار ہوا ایک نئی توانائی کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ، فجر کی نماز میں جب وہ قرأت کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فتہجد بہ، کیا ہے وہ قرآن کی آیت ہے، فجری کان مشہودا، 15ویں پارے میں ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس طرح کی آیت کہ فجر میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ مخصوص فرشتے تلاوت کو سننے کے لیے فجر میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو فجر میں خاص فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، تو اس لیے لمبی قرأت ہوں تو اکتائیں نہیں بلکہ خوش ہوں۔ سال کی جماعت میں جب ہم تھے سورت کے علاقے میں، وہاں کے دیہاتوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا، دیہاتوں میں بھی فجر کی نماز میں سارے لائٹ آف کر دیتے ہیں، اور نائٹ لائٹ جو ہوتے ہیں نا، دھیمی روشنی، لمبی قرأت ہوتی ہے، بہت سکون ملتا ہے، کیونکہ پورے سب کا ذہن بنا ہوا ہے کہ فجر کی نماز لمبی ہو گئی۔ لمبی نماز ہونا تو پھر جلدی نماز شروع کرنا، نماز ختم ہونے کے بعد نماز کا اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز خدا نخواستہ فاسد ہو جائے تو پھر دوبارہ اطمینان سے نماز پڑھ سکیں۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے سلام پھیرے تو دیکھے سورج نکل گیا تو یہ نماز بھی گئی۔ تو لمبی قرأت ہونا کا تو ذرا پہلے سے پڑھنا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہ زمانے میں لائٹ کا ایسا انتظام بھی نہیں تھا، جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے وہ بدنصیب بدبخت انسان دروازے کے آڑ میں کھڑا ہوا تھا حملے کی نیت سے، جیسے ہی داخل ہوئے اچانک بہت طاقت سے اس نے حملہ کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور پھر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہماری پلاننگ سکسیس ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہی وقت اور یہی دن طے ہے، ادھر حضرت امیر معاویہ کو اس نے مارا ہوگا، ادھر عمر بن عاص کو اس نے مارا ہوگا، ادھر میں نے حضرت علی کو مار دیا، اب تو ان کی دنیا ختم، ان کی حکومت ختم، ان کا سب کچھ ختم۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا خنجر سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے۔ ان کی زندگی تو اللہ کے لیے تھی، ان کا جینا اللہ کے لیے، ان کا مرنا اللہ کے لیے، ان کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ جب اس نے خنجر مارا ہے، حضرت علی زمین پر گرے تو گرتے گرتے ان کی زبان پر یہ لفظ تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے، میں جیت گیا۔ اللہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت جو آئی ہے وہ اللہ کے راستے میں آئی، اللہ کے راستے میں موت آئی ہے، وہ تو کامیاب۔ تو دشمن کی عقل حیران تھی کہ یہ کیسی کامیابی ہے، میں نے تو ان کی زندگی ختم کر دی، ان کی حکومت ختم، زندگی ہوتی تو عیش و آرام کرتے، سب کچھ ختم، اور یہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اصل کامیابی یہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیاب کسے کہتے ہیں، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان کو سب کچھ ملے اور اللہ اس سے ناراض، تو حقیقت میں وہ ناکام ہے۔ بھئی ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، اچھے سے اچھا گھر ہے، اچھے سے اچھا انکم ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی رضامندی نہیں ہے اس کی زندگی میں، اللہ
کو راضی نہیں کیا اس نے، اللہ اس سے ناراض ہے، تو اللہ کی قسم وہ ناکام ہے۔ اور ایک انسان ہے بظاہر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے صحیح گھر ہے، نہ پہننے کے لیے صحیح کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے صحیح روزی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اس سے راضی ہے، تو اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ کامیابی ناکامی کو سمجھنے میں ہمارے سے تقصیر ہو رہی ہے، ہمارے سے غلطی ہو رہی ہے۔ کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی، ناکام وہ ہے جس سے اللہ ناراض۔ یہ اصل مقصد زندگی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر اللہ کو راضی کر لیے تو کامیاب ہیں۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے ہم پوری دنیا بھی حاصل کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے چلو بھئی سود کے ذریعے، لون کے ذریعے، حرام، اللہ کو ناراض کر کے ہم نے کار خرید لیے، پراپرٹی خرید لیے، بنگلے بنا لیے، لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے، ہر گلی چوراہے میں ہماری پوسٹریں لگنے لگیں، یہ ساری چیزیں ہم نے حاصل کر لی اللہ کو ناراض کر کے، تو یہ ساری چیزیں کتنی دن رہیں گی؟ جب تک زندگی ہے ایک دن تو ختم ہونی ہے۔ بھئی زندگی بھی کتنی ہے، چلو لمبی عمر مل گئی تو بھی ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہے، بھئی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور لمبی عمر انسان کو کتنی مل سکتی ہے، لمبی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں، ان کی یہ تمنا، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں یہودیوں میں سے ہر یہودی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ اور یہ 1000 سال کی عمر کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ تمنا ہے کہ 1000 سال مل جائے، لیکن یہ تمنا نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر لوں، یہ تمنا نہیں ہے کہ میری زندگی کے گناہ دھل جائیں، یہ تمنا نہیں ہے کہ میں اللہ کو خوش کر لوں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اللہ کو ناراض کر کے اگر لمبی عمر مل بھی جائے تو مجھے یہ بتاؤ کیا تمہاری یہ لمبی عمر تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ تمہاری یہ لمبی عمر تمہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی۔ لمبی عمر کی دعا مانگنا، لیکن کیسے مانگنا؟ جیسے صحابہ مانگتے تھے کہ اللہ لمبی عمر دے۔ کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا جمانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ تاکہ گرمی کے دنوں میں وہ لمبے لمبے روزے رکھ سکوں، تاکہ ٹھنڈ کے دنوں میں وہ راتوں میں اٹھ کر تجھ سے مناجات کر سکوں۔ تو اس طرح اگر کوئی لمبی عمر کی دعا مانگے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ رمضان کے زیادہ روزے ملیں، تاکہ میرے سجدوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، تاکہ میری تلاوت زیادہ ہو جائے، تاکہ میرے اچھے کام زیادہ ہو جائیں، تاکہ پوری دنیا گھوم کر میں اللہ کے دین کو پھیلا سکوں، یہ نیت سے اگر کوئی لمبی عمر کی دعا مانگتے تو جائز ہے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کو ناراض کر کے پوری دنیا بھی اگر ہم حاصل کر لیں تب بھی موت پر دنیا تو ختم ہو جائے گی، موت تو ایک دن آنی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ تلاش کر کے کریں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہم ایسے بچیں جیسے ایک عقل مند انسان زہریلے سانپ سے اور بچھو سے بھاگتا ہے، ایسے ہم ہر اس کام سے بھاگیں، ہر اس کام سے دور رہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ رہیں گے بھی انشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، موبائل کا غلط استعمال، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض؟ گھروں میں ٹی وی میں غیر محرم عورتیں، بے پردہ عورتیں، بے حیائی، بے شرمی، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں؟
ہماری عورتیں سنگے میں جا رہی ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری عورتوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہے، چہرے پر پردہ نہیں ہے، باہر گھوم رہی ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ غفلت پیدا کرنے والے کاموں سے بھی مومن اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا، جیسے دنیا والے ہیں، ایمان والوں کے علاوہ اور لوگ ہیں، ان کے یہاں جب ان کے عید کے دن آتے ہیں، ان کی تہواریں آتی ہیں، تو ان کی تہواروں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی تہواروں میں پورے غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے تہواروں میں کیا ہوتا ہے؟ تہواروں میں ناچنا، گانا، کھانا پینا، کھیلنا، کودنا، بے حیائی، بے شرمی، ڈسکو، یہ ساری چیزیں ان کی تہواروں میں ہوتی ہیں۔ مردوں کا عورتوں کا اختلاط، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے، یہ ان کی تہواروں میں ہوتا ہے۔ لیکن جب ایمان والوں کی تہواریں آتی ہیں، جب ایمان والوں کے یہاں خوشی کا دن آتا ہے، تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بھئی ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو نہ تو خوشی میں اللہ کو ناراض کرے، نہ ہی غم میں اللہ کو ناراض کرے۔ خوشی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی رضامندی کے خلاف ہو، اسی طرح مومن غم میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو خوشی کے ایک بچہ، چھوٹا بچہ مکتب کا بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ حضرت یہ غیر قوما کے یہاں کتنے عیداں ہیں، ان کی کتنے چھٹیاں ہوتی ہیں، تو مکتب کو چھٹی دیتے نہیں، ہمارے اس میں اسلام میں عیداں نہیں ہیں۔ ان کے سر کا ہمارے اس میں بھی عیداں رہتے تو کتنے چھٹیاں ملتے نہ ہو۔ تو اصل میں بچے کو معلوم ہی نہیں ہے، اسلام میں مومنوں کو اللہ نے جتنی عیدیں دی ہیں کسی اور قوم میں اتنی عیدیں ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے مومنوں کے لیے 2 عیدیں دی ہیں، ایک سالانہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ایک ویکلی عید۔ ایک کون سی عید ہے؟ ویکلی، ہفتہ واری عید۔ سالانہ عید کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور ویکلی عید کیا ہے؟ جمعہ ہے۔ سالانہ عید میں کیا کرتے ہیں؟ مومن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ویکلی عید میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی اللہ نے ظہر کی نماز کو ہٹا کر 2 رکعت عید کی نماز کی طرح رکھ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویکلی عید ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عید میں پہلے نماز ہے، بعد میں خطبہ ہے، زائد تکبیریں ہیں، لیکن جمعہ میں پہلے خطبہ ہے، عربی خطبہ ہے، بعد میں نماز ہے اور زائد تکبیریں نہیں ہیں۔ تو یہ رکھنے والے اللہ ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہیں رکھیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا کام ہے اطاعت کرنا۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے جمعہ کے دن کا اہتمام کریں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جمعہ کے دن کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اہتمام کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں۔ جمعہ کے دن کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا۔ حضرت جمعہ گئی کو ہمیں روز کرتی نہ غسل۔ اب روز پہلے کے حالات الگ تھے، اب کے حالات الگ ہیں۔ اب الحمدللہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کے اضافے ہی اضافے، اب ایسی سہولت ہو گئی ہے کہ روزانہ نہانے کا معمول بھی ہے، لوگ روزانہ نہاتے ہیں، لیکن روزانہ نہانے کے فائدے ہیں تو نقصان بھی ہیں۔ روزانہ نہانے کے اب فائدے کیا ہیں، نہانے کے نقصان کیا ہیں، یہ تو ڈاکٹر حضرات آپ کو بتائیں گے۔ میں بتاؤں گا تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، مفتی صاحب کو وہ فیلڈ میں کودنے کی کیا ضرورت بول کر، صحیح بات ہے۔ تو بہرحال روزانہ نہانا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اللہ کے حکم سے، تو مدینہ منورہ میں شروع میں حالات اتنے اچھے نہیں تھے، پانی
کی ویسی سہولت نہیں تھی. آپ جانتے ہیں ایک ہی کنواں تھا, پانی کی سہولت نہیں تھی. اس کے علاوہ بھی کھانے پینے کے اعتبار سے بھی, کپڑے پہننے کے اعتبار سے بھی, کپڑوں کے اعتبار سے بھی کاٹن کے کپڑے اور پھر اتنے زیادہ کپڑے میسر نہیں تھے. عام لوگوں کے پاس جو کپڑے ہوتے تھے وہ دمبے کے بالوں کے بنائے ہوئے جو کپڑے ہوتے تھے, اور وہاں کی گرمی آپ جانتے ہیں کیسی سخت گرمی ہوتی تھی. تو مدینے میں روزانہ نہانا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ پانی کی سہولت نہیں تھی, اور ٹھنڈ کے دنوں میں روزانہ نہا بھی نہیں سکتے. یہاں خالی 17-18 ڈگری کو آ گئے تو ٹھنڈ کے دنوں میں کون بھی بغیر سویٹر کے نظر نہیں آتے, نہیں بغیر جرکن کے کون تم نظر آتی نہیں آتے. مدینہ منورہ میں 4 ڈگری 3 ڈگری 5 ڈگری ہو جاتی ہے مطلب, اور عرب کے تو بعض علاقے ایسے ہیں مائنس میں چلے جاتے ہیں وہاں کی ٹھنڈ. بہرحال تو ٹھنڈ کے دنوں میں نہانے کے واسطے گرم پانی ہونا, اور گرم پانی کے واسطے آج تو اللہ نے سہولت دی ہے, یہاں بٹن دبائے وہاں سے گرم پانی نکل رہا ہے, لیکن وہ زمانے میں لکڑیوں کا ایندھن ہونا, اور خالی لکڑیاں رہے تو بھی نہیں ہوتا, آگ ہونا. آگ خود ایک مسئلہ تھا. آگ کیا تھا؟ آگ خود ایک مسئلہ تھا. آگ بھی ہر جگہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی تھی. کہیں ایک گھر میں آگ انہوں سلگا لیے تو آزو بازو گھر والے پورے محلے والے جا کو وہاں سے آگ لے لگاتے تھے. جن کی عمریں 50 سال ہے اور بچپن میں انہوں نے کسی دیہات کو گئے ہوں گے, وہاں کچھ دن گزارے ہوں گے, آج سے 30-35 سال پہلے بھی تھا یہ, ان کو معلوم ہوگا کہ بہت سے گھر ایسے بھی ہوتے تھے 35-40 سال پہلے, ان کے یہاں سلگانے کے واسطے کاڑیاں بھی نہیں ہوتے تھے. کسی ایک گھر میں جو ذرا اچھے حالت کے ہوتے انہوں آگ کا انتظام کرتے, ان کے گھر میں چولہا سلک رہا ہوتا, گیس وغیرہ تو نہیں تھا نا, ان کے گھر میں آگ جل رہی ہوتی تو سب جا کر وہاں سے آگ لا کر اپنے چولہے سلگاتے تھے. تو بہرحال روزانہ ٹھنڈ کے دنوں میں نہیں نہا سکتے تھے, تو گرمی کے دنوں میں بھی تو پانی کی بھی اتنی سہولت نہیں تھی, تو روزانہ نہانے کا معمول نہیں تھا. لیکن کپڑے موٹے موٹے تھے ان کے, اور پھر وہاں کی گرمی بھی بہت سخت گرمی ہوتی ہے, تو پسینہ, اور پھر جمعہ میں وقتیہ سب مسجدیں چھوڑ کر جامع مسجد میں سب جمع ہوتے, مسجد نبوی میں سب جمع ہوتے, لوگوں کا ہجوم, پسینے کی بدبو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جمعہ کے دن غسل کرنے کو لازم قرار دیے, جمعہ کے دن غسل کرنا لازم قرار دیے. تو اس وقت جمعہ کے دن غسل کرتے تھے, لیکن حالات بعد میں پھر اچھے ہو گئے, پھر پانی کی سہولتیں بھی ہو گئی, کپڑے کی سہولتیں بھی ہو گئی, اور پھر جب سہولتیں ہو گئی تو پھر اس کے بعد جمعہ کے دن جو غسل لازم تھا وہ لازم کو ہٹا دیے. لیکن وہ حدیثیں آج بھی موجود ہیں. اب مسئلہ کیا ہے اگر کو بولے تو لمبی بات نہ کو, ہمیں کیا کرنا وہ بولو حضرت, پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا وہ سب چھوڑو. اب ہمیں روز نہانے والے ہمیں جمعہ کے دن کیا کرنا, جمعہ کے دن جمعہ کی نیت سے غسل کرنا. جمعہ کے دن کیا کرنا؟ جمعہ کی نیت سے, اس نیت سے میں روز نہاتا ہوں نا عادت کے مطابق, ویسا میں آج نہا رہا ہوں ایسا نہیں. نہانے سے پہلے ہی ہمیں یہ نیت کرنا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعہ کے دن غسل کرنا. تو وہ سنت کو ادا کرنے کی نیت سے غسل خانے کو جانے کا طریقہ بھی سنت کا طریقہ ہو, غسل خانے سے نکلنے کا طریقہ بھی سنت ہو, نہانے کا طریقہ بھی سنت ہو. سنت طریقے میں نہانا, بات سمجھ رہی ہیں؟ وہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بیچ میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہم لوگ ایک جگہ گئے, بہت پہلے کی بات ہے, سب بڑے بڑے تھے, بالغ احباب, کوئی نابالغ نہیں تھا. ایک جگہ گئے, وہاں پانی تھا, نہانے کی بات آئی. اب نہانے کے لیے ہم لوگ وہاں جا رہے, تعجب یہ ہوا کہ پورے بڑے بڑے پورے کپڑے اتار کو, وی شیپ چڈیاں پہننے کی, پورے کپڑے اتار دیں. بھئی یہ کیا کر رہی اس میں, کون ہے ہم, کون بھی عورتہ نہیں, کون بھی مستورات, کون بھی نہیں نا, ہمیں ہمیشہ نہیں سو کیا ہوتا ہے. بھئی یہ ناف سے لے کر یہ جو گھٹنا ہے یہاں تک چھپانا فرض ہے, مرد کے سامنے بھی چھپانا, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ستر ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. یہاں بسگر علی میں بھی کہاں ساتھی جماعت آ کر ہے, خیر وہاں کا چھوڑو, یہاں اندرا کالونی میں
جب ہمیں بچپن میں تھے وہاں بھی ہمیں دیکھتے گھراں کے باہر مرد احباب بیٹھ کو نہاتے چڈیاں کو، وہ بھی چھوٹے چھوٹے چڈیاں کو، نہیں نہانے اسٹم کو پہنے جاؤ بھئی، یہ ستر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے ہر حالت میں، چاہے کوئی رہے یا نہ رہے۔ بات سمجھ لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے شرمیلے تھے کہ جو ہے ٹخنوں کے اوپر کپڑا اڑ جائے وہ جو ہے ان کو غشی آ جاتی تھی، اتنے شرمیلے تھے، ایمان والے تھے، ذی النورین ان کو لقب ملا۔ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ نہانے اسٹم کو چڈیاں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو سنت طریقے کے مطابق جمعہ کے دن ہم نہاتے ہیں، روزانہ نہا رہے ہیں، لیکن جمعہ کے دن نہاتے ہیں تو جمعہ کے دن کا اہتمام یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ سنت کی ادائیگی کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، یہ اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ بھی روزانہ آپ اگر نہاتے ہیں تو نہاتے وقت یہ نیت کر لیں کہ پاک صاف رہنا یہ شریعت کا حکم ہے، اسی پاکی صفائی اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے میں نہا رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ نہاؤں گا تو صحت مند رہوں گا، نہاؤں گا تو جو ہے جسم سے بدبو ختم ہو جائے گی، یہ نیت نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے پاک صاف رہنا، اسی طہارت کو حاصل کرنے کے لیے میں نہا رہا ہوں، یہ نیت ہوگی تو آپ کا نہانا بھی عبادت ہے۔ مومن کا ہر کام عبادت ہے، بس نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت صحیح ہو تو ہر کام عبادت ہے۔ بھئی آپ اپنے دکان کو جاتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں، صبح سے شام تک تجارت کرتے ہیں، یا آپ جاب کرتے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے آپ کرتے ہیں، نکلنے سے پہلے اگر نیت صحیح، گھر سے یہ نیت کر لے کہ اے اللہ تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میرے اوپر گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانوں کا، ان کے رہن سہن کا، تو نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اے اللہ میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حلال کمائی کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ بھئی کسی کی نیت حرام کمائی کی نہیں ہوتی، مومن کی نیت حلال کمائی کی ہوتی ہے، اور حلال میں ہی برکت ہے، حرام میں نحوست ہے، حرام میں آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور وہ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ حرام نہیں چھوڑیں گے۔ تو اگر انسان یہ نیت کر کے نکلے کہ اللہ حلال روزی کی تلاش میں اب وہ صبح سے شام تک دکان میں جو رہے گا یا کام کرے گا یا جاب کرے گا، اللہ کی قسم وہ پورے کا پورا عبادت ہے، پورے کا پورا عبادت ہے، جتنا وقت اس نے گزارا حلال کمائی کے لیے۔ بس نیت کرنا ہے، نیت نہیں کرتے جس کی وجہ سے بڑے بڑے کام بیکار ہو جاتے ہیں، بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے واسطے گھر کام کو نکلنے سے پہلے، ڈیوٹی کو نکلنے سے پہلے، دکان کو نکلنے سے پہلے وضو کر لے کو، مصلی بچھا کو، 2 رکعت نماز پڑھ کو، دعا کر کو نکلنا، ایسا کا بھی ضروری نہیں ہے نا۔ اگر یہ کر لیے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اتنا نہیں ہو سکا تو کم سے کم جاتے جاتے نیت کر لیں، بھائی گھر سے نکلتے نکلتے دعا پڑھے گھر سے نکلنے کی نیت کر لیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو جمعہ کا دن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مومن جمعہ کے دن کا اہتمام کریں۔ تو اہتمام کیسے ہوگا؟ نمبر 1، جمعہ کے دن سنت کی نیت سے غسل کریں، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ جو لوگ پڑھ لیے سورہ کہف بہت اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھے عصر سے مغرب سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ کہف کی کیا ہے؟ بڑی فضیلت ہے۔ خالی ایک جملہ بولوں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ سورہ کہف یہ 1 ہفتے کے واسطے چارجنگ ہے، نور کی، ایمان کی حفاظت کی، فتنوں سے حفاظت کے واسطے یہ جو ہے کیا ہے؟ چارجنگ ہے۔ موبائل کو چارج کرتے نہیں، 1 مہینے کا 20 دن کا ریچارج، 1 مہینے کا، 1 سال کا، 10 سال کا ریچارج کرتے نا، ویسا 1 ہفتے کے واسطے سارے فتنوں سے حفاظت کے واسطے ریچارج کرنا کا۔ تو کیا کرنا؟ جمعہ کے دن، بھائی بولو، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت۔ اللہ ایک نور اس کے ساتھ ایسا رکھتے ہیں کہ اس کی برکت سے وہ تمام فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، دنیا کے ہر فتنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن آئندہ جمعہ وہ ریچارج ختم، پھر ریچارج کرنا ہے تو کیا کرنا؟ مفتی صاحب کو 1000 روپے بھیجنا ہے؟ نہیں، سورہ کہف پڑھنا۔ کیا کرنا؟ سورہ کہف پڑھنا۔ ہمارے واسطے ہمیں خود کر لینا سو
با مجھے ٹائم نہیں ہے تمہیں پڑھ لیو 500 روپے بھیج ڈالتا ہوں، یہ سب نہیں۔ تو جمعہ کے دن کا اہتمام نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 کیا ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور نمبر 3 کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا۔ درود میں اللہ نے ہمارے دنیا کے بھی مسئلے اس کے حل رکھے ہیں اور آخرت میں درجے بھی اس سے بلند ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے علاوہ دنوں میں جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں وہ وایا فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، جیسے پوسٹ پہنچتا ہے، پوسٹ مین بھئی آپ خط بھیجو، پارسل بھیجو، چاہے وہ کتنا بھی اسپیڈ پارسل ہی کیوں نہ ہو، وایا پہنچتا ہے نا، وہ کسی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دنوں میں جو درود پڑھتے ہیں فرشتے مجھے لا کر پہنچاتے ہیں، لیکن پیارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن جو میرے امتی، میرا بندہ، میری بندی، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندیاں جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اور ان کی درودیں مجھ تک پہنچتی ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ منڈیا میں، وی وی لیوٹ میں، مدینہ مسجد میں، دوسری صف میں فلاں بندے نے مجھ پر درود پڑھا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت! سارے مسئلے حل ہوں گے، پڑھیں تو صحیح ہم، کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کم سے کم آخری درجہ 300 مرتبہ۔ کیوں بولے تو ہر مومن بندہ 200 مرتبہ تو پڑھتا ہی ہے، فجر کے بعد 100 مرتبہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ، ہر مومن بندے کے پڑھنے کا یہ معمول ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 300 مرتبہ، ہو سکے تو 500 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا، فرماتے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے درود کی برکت سے ملا ہے۔ میں آپ کو حوالہ بتاتا، وقت ختم ہو گیا۔ ایک مولانا فرماتے ہیں سفر حج میں ایک شخص تھا، اس کی ماں بہت بیمار تھی، اور پھر جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کے بعد بہت تھک گیا، اور پھر ماں کے بارے میں سوچتے سوچتے اتنا غمگین تھا، وہیں پر اسے نیند آ گئی۔ خواب میں پیارے نبی کی زیارت ہوئی، اس نے دیکھا کہ پیارے نبی ان کی والدہ کے پاس ہیں، اور پھر ان کے والدہ کو کچھ پڑھ کر دم کیا، ان کی والدہ شفایاب ہو گئی۔ تو اس نوجوان نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ پیارے نبی آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا، اور آپ نے یہ احسان کا معاملہ کیوں کیا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کیونکہ تو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اس لیے میں نے کیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نصیحت کیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا جب بھی تو چلے پھرے اٹھے بیٹھے اللہم صلی علی محمد مجھ پر درود پڑھتے رہا کر۔ اور پھر جب وہ بیدار ہو کر وہاں گیا اس روم میں جہاں پہ ان کی والدہ بیمار تھی، جا کر دیکھا تو واقعی صحت یاب ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ طواف کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جمعہ کے دن کثرت سے اور بھی بہت سارے کام کرنے کے ہیں، یہ 3 باتیں آئیں، اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں پر مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔